اللہ کے دربار میں بیٹھ کر دین سیکھو. ہمارے پاس آج ایک نیا سسٹم چلا, ولی بولے تو کون, پورے لٹا ڈال لینا, ہاتھوں میں ادھر 8 انگوٹیاں ادھر 8 انگوٹیاں پہن لینا, اس کا بندر کھانے بولتے ہیں ہم لوگ ولی ہے ولی, چھوڑ رہے انہیں ولی نہیں ہوتا, جھوٹا کذاب ہے انہیں. اللہ کی قسم مسلمانوں اس کو ولی نہیں کہتے, کان کھول کے سن لو, یہ ولی نہیں ہوتا, یہ بھامتا ہے, بھامتا بٹے باز ہے. اجمیر میں چلا خون نکلا, ہمارے سنیا میں جو نقشوندی صاحب اجمیر میں ولی ملا. ارے بولا چھوڑے اس کی صورت تو دیکھ, فیس بک والا شرما رہا, اس کا ریکارڈنگ کل کو آئی فیس بک پہ ہوئی, اتنی ڈینجر صورت ہے اس کی. انہیں ولی کیسا ہوتا ہے چچورے, پھر بولے کیا ہے پھول دے بتانے ہاتھ میں, ابے یہ جادو ہے جادو. کیا ہے بولا, جادو. ولایت نہیں ہوتی, اس کی گراج ہے یہ ولایت نہیں ہوتی, یہ جادو ہے. آپ ایسے لوگوں کو دیکھو ولی ہو سے ولی ہو سے. ہمارے پاس ایک گنبد بن گئی, بڑی گنبد بنی, بڑی گنبد, 5 کروڑ لگا. پاگل ہو گئی قوم کے, یہ سنیوں کو چوہا کاٹا سو ہے. وہ زندگی پر بڑے میاں لنگے بیٹھے ہو, نماز اتنے پڑے ہو, طہارت اتنے لیے, وضو اتنے کرے, ان کو ولی بول کے بنا کے مردہ نکال دیا. اچھا ایک اچھی بات سناتا ہوں, کرناٹک والوں کو 100% سنانا ہے, ہر جلسے میں سنا رہا ہوں کرناٹک میں. پرسوں یہ ٹمکور ہے نہیں, بنگلور کے بعد ٹمکور ڈسٹرکٹ میں جلسہ تھا. پرسوں مطلب ایک 15 دن پہلے کی بات. دھواں دھار, او بڑا مجمع عالیشان, 2 گھنٹے کا خطاب, زبردست خطاب, دھواں دھار خطاب. جا کے تھک کے پورا پسینے کا آدمی تھک کے کمرے میں بیٹھا ہوں, پورے جگہ ملنے کا بے چین بے قرار. اس میں سے ایک بڑے میاں زلفاں والے بابا, وائٹ شملہ, لنگی, لمبی شیروانی, دھوم دھڑاکے کے ساتھ, ہٹ حضرت آ رہے, ہٹاؤ, ہٹا کے اندر گھس گئے. آ کے میرے سے ملے, بچوں ہے نقشبندی صاحب آپ کو دعوت دینا ہے. میں ایک مسجد بنا رہا ہوں, اس کی تعمیر کا سلسلہ سنگ بنیاد آپ سے, افتتاح بھی آپ سے. کہاں پہ بنا رہے؟ بولے یہاں 3 کلومیٹر دور ہے, یہاں سے 3 کلومیٹر. ان کے فون نکل کے بتا آلریڈی یہ تعمیر ہو چکی ہے. میں بولا مسجد تو تعمیر ہو گئی نا, بہترین گنبد, 15 مینار ہے, مینار 15, کم سے کم 5 کروڑ کی عمارت بن گئی. زبردست گنبد بنائے صاحب. حیدرآباد کا کوئی انجینئر بھی اتنی زبردست کاریگری نہیں کر سکتا جو کر کے دکھا دیا. زبردست. میرے پاس ہے وہ ساری چیزیں ثبوت, آپ دیکھنا چاہ رہے تو میں آپ کو دکھا دیتا. میرے کو بولے مولانا یہ آلریڈی یہ تعمیر ہو گئی, اب مسجد کی تعمیر. بولا بھائی مسجد بن گئی نا, پھر کہیں کو مسجد بنا رہے ہیں آپ, اتنی پیاری گنبد, اتنے مینارہ, مسجد بن گیا. مسجد نہیں, کیا ہے؟ بولے میری مزار کی جگہ تیار کر دیا. مرا تو میں گڑنے والا ہوں, وہاں بول رہے اماں. بولا بھائی اتنا خطرناک رے باپ تو, یزید بھی تیرے کو دیکھا تو 3 وقت شرماتا ہوں گا, انہیں میرے سے بھی 3 ہاتھ آ گئے. کیا تماشا ہے صاحب, کیا بنا کے رکھے, اہل سنت کا مردہ نکال دیے پورا. اچھا پھر اس کے بعد بول رہے مولا کیا حساب سے آپ یہ بنا لیے, کیا حساب سے اس میں سونے والے ہیں آپ لوگ؟ 1000 مریداں ہیں میرے اماں. میں بولا میں سمجھا تم ہی چھولے, تمہارے پیچھے بھی 1000 بھی ہے. کرناٹک میں خاص بات ہے, کوالٹی نہیں ہونا, نمونے ہونا. زلفا, میں بھی زلفا الفا چھوڑ لے کے آیا تو تم لوگوں نے کچھ جانے کے نہیں دیتے حیدرآباد. حضرات آؤ جی, تمہیں ہمارے گھر میں بیٹھو جی, کچھ تو بکار کو جاؤ جی. بھا میرے کو کرنا کروڑ پتی بننا ہے, اللہ کی قسم. میرے کو امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, لندن جانے, کرناٹک کو آ گیا تو میں کروڑ پتی بن جاؤں. شرط یہ ہے زلفاں چھوڑ کے, لنگی پہن کے, شیروانی ڈال کے, انگوٹیاں پہن کے آنا, اور ہوائی سیرنگا کرنا. تو مر جاتا, تو گل جاتا, تو
حضرت بھائی حضرت با ان کے جیسا کوئی نہیں با لو با لا با دال بالو. پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ بھولی قوم کرناٹک میں ہے. سب سے زیادہ بھولی قوم کرناٹک. سب سے زیادہ بھولے لوگ کرناٹک میں ہیں. اولوں کو پیر بنا کے بیٹھے ہوئے. انہیں منگل ہے رے بڑے تو نہیں پیر ہے بڑے. ارے نہیں ہوتا رے بڑے بھائی انہیں منگل ہے بڑے نہیں پیر ہے. خیر یہ میرا میٹر نہیں ہے جان دو. بات کو یہی روکتے چلتے پھر غریب نواز کی بات. مسئلوں کو سمجھو مسلمان. یہ سارے جو ہے نا سید زادے حسنی حسینی فاروقی صدیقی یہ سب نبی کے دور کے مسلمان. اور ہم لوگ جو ہے نا جتنے شیخ ہیں عبدل ہیں مرزا ہیں بیگ ہیں خان ہیں پٹھان ہیں محمد نام کے ہیں یہ پاشا نام کے جتنے لوگ ہیں بادشاہ نام کے جتنے ہیں یہ سب نبی کے دور کے مسلمان نہیں. یہ اولیاء اللہ کے دور کے مسلمان ہیں. اور ہمیں جو اسلام ملا وہ اولیاء اللہ کی خانقاہوں سے ملا. ہمارے باپ دادا مدرسوں میں بیٹھ کے دین نہیں سیکھے خانقاہوں میں بیٹھ کے دین سیکھے. مدرسے تو اب کی ایجاد ہے 200 سال کی. 1000 سال سے خانقاہیں ہوا کرتی تھی. کوئی خانقاہ ہوتی تھی قادری کوئی خانقاہ شاذلیہ خانقاہ رفاعیہ خانقاہ چشتیہ خانقاہ نقشبندیہ خانقاہ سہروردیہ خانقاہ نظامیہ خانقاہ بندہ نوازیہ خانقاہ لاؤبالی خانقاہ ابو العلائی ایسی سینکڑوں خانقاہ. اب ایک بات سنو. ایک دور ایسا بھی آیا تھا ہندوستان پہ. میں تھوڑا تفصیل میں جا رہا ہوں. ٹینشن تو نہیں نا آپ لوگوں کو ٹینشن ہے. سن لو آج آئے تو بڑی پیاری پیاری باتیں. اسلام پہ ہندوستان کے اسلام پہ ایک ایسا دور بھی آیا تھا کہ جہاں اسلام کو مٹانے کی منظم سازش کافروں کی طرف سے نہیں مسلمانوں کی طرف سے ہوئی تھی. مسلمان خود اسلام کو مٹانے لگے. اس ظالم کا نام تھا بادشاہ اکبر. بادشاہ اکبر خود جو ہے اسلام کو مٹانے کے لیے ایک نئی سازش چلا. دین الہی بول کے نکالا تھا. کیا نکالا تھا؟ زور سے بولو. دین الہی. ذرا یہ جو آج کل کے پٹھے جو مفتیوں کے پیچھے پھرتے دیکھو. احمد نقشبندی کے بارے میں فتوا دے دو. مولانا نثار صاحب کے بارے میں فتوا دے دو. فتوا کی تو ڈارلنگ سنو. فتوے بابا سنو. دین الہی لے کے نکلا تھا. اور اکبر کے دربار میں اس وقت جو دین الہی کی تائید کرنے والے تھے وہ کوئی جوہلا نہیں تھے. اس دور کے بڑے بڑے علماء کو اکبر خرید لیا تھا. جو پیسوں سے بکتے تھے ان کو پیسوں سے خریدا. جو ڈر کے بکتے تھے ان کو ڈرا کے خرید لیا. خرید کے اپنے دربار بھر لیا تھا. اور وہ اکبر کی تائید میں وہ فتوے دینے والے بن گئے تھے. لیکن اکبر کے دین الہی کی دھجیاں جس ذات نے اڑائی. سنو اے مسلمانوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے اکبر جو دین الہی لایا تھا جو اسلام کو ختم کر کے دین الہی کو نافذ کرنا چاہتا تھا. اکبر کے پاس 10 لاکھ کی فوج تھی. اکبر کے پاس علماء تھے. اکبر کے پاس پیر تھے. اکبر کے پاس علم والے تھے. اکبر کے پاس دین جاننے والے تھے. مگر اس کا مقابلہ 10 لاکھ کی فوج کا مقابلہ بادشاہ اکبر کا مقابلہ علماء کا مقابلہ کسی اور نے نہیں صرف ایک ذات نے کی تھی. اس ذات کا نام سلسلہ نقشبندیہ کے امام حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی. اور جب دین الہی کو ختم کرنے گئے تو اس وقت سرکار مجدد الف ثانی صرف ٹاٹ پہنے ہوئے تھے. صرف ٹاٹ پہنے ہوئے. اکبر دیکھ کے مذاق اڑائے یہ ٹاٹ پہننے والا ہماری تحریک کے خلاف آواز لگائے. تو حضرت مجدد الف ثانی کرامت دکھا کے دین الہی کو ختم نہیں کرے.
اپنی علمی شان سے دین الہی کو ختم کر. کہا تو اگر اپنے دین کو حق سمجھتا ہے تو تو اپنے دلائل پیش کر. میں اپنے دلائل پیش کرتا ہوں. میں اسلام کی تائید میں دلائل دوں گا, تو دین الہی کی تائید میں دلائل دے. تو دین الہی کی تائید میں دلائل دینے والے 1000 تھے. کتنے؟ اور مصطفیٰ جان رحمت کی تائید میں, ان کے دین کی تائید میں دلیل دینے والا صرف ایک تھا. اس کا نام حضور سیدنا شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی سرکار عمر ابن خطاب کی نسل پاک کا وہ شہزادہ تھا, فاروقی شہزادہ. ایسے دلائل دیے, دھچیاں اڑا دی, دھچیاں. اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی کو قید کر دیا گیا. آپ کئی زمانے تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے, تکلیفیں اٹھائے, مگر دین کے ساتھ آپ نے غداری نہیں کی, سودا نہیں کیا, اسلام کو پیٹ نہیں بتایا, جان دے دیے, مگر آپ نے اسلام کے خلاف بات سننا گوارا نہیں کیا. ایسے قربانیاں دے 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 کے یہاں تک اسلام پیش کرے. آپ نے اسلام نے کہ اللہ کے رسول, اللہ کے دین, اللہ کی بات, اللہ کا ذکر, اللہ کے دین کی ذکر کرو, شکر کرو, ڈارلنگ درگاہ کو چلو. بے وقوف تو جس کو شرک بول رہا نا, وہ شرک والی بارگاہوں سے ہی تجھے اسلام نصیب ہوا ہے. تو نے دین کو شرک بنا دیا. اب آؤ مسلمانوں, ایک بہت بڑی بات آپ کو سمجھاتا ہوں. سرکار خواجہ معین الدین چشتی, سرکار معین الدین چشتی. دیکھو, عرب میں اسلامی کنٹریز ہے. آپ نہیں سنے کبھی, پوری لائف میں نہیں سنے آپ خالی چندے کے بات نہ سنے. مولانا کو بلائے تو مولانا آپ سے زکات مانگے, صدقے مانگے, خیرات مانگے, لاؤ اللہ کے نام دو. بعض لوگوں کو اس زکات صدقات نہیں ملا تو تعویذاں بیچ کے پیسے لے لیے جلسوں میں. دیکھیں انہیں خریدا سو, اس لیے اتنی بڑی آواز سے ہنسا ہے. میں تمہیں کو تعویذ بیچنے نہیں آیا ہوں, چندے کی رسید دینے نہیں, میں تمہیں کو دین کی نالج دینے آیا ہوں. لے لو مسلمانوں. عرب میں اسلامی ممالک ہے, عمان ہے, قطر ہے, روم ہے, فلسطین ہے, عراق ہے, ایران ہے, حجاز ہے, عرب ہے, سعودی عرب ہے, دبئی ہے, عرب امارات ہے, سب اسلامی ممالک ہے نا. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں اسلامی ممالک ہے, گڈ. وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ پیغمبر تشریف لائے. اللہ کی قسم, اور آپ کو کوئی بھی نہیں سنا یہ بات ہے, سنواج. وہاں پیغمبر تشریف لائے, وہاں پر صحابہ کرام کی آمد ہوئی, اہل بیت اطہار تشریف لائے. خود مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلافات اور انتشارات کو ختم کرنے کے لیے مدینہ منورہ جو آپ کا دارالخلافہ تھا, آپ نے وہاں سے دارالخلافہ کوفہ کو منتقل کر لیا تھا. تو حضرت علی کے دور میں ہی عراق میں سلطنت چلے گئی, اسلامی سلطنت. صحابہ کے دور میں اسلام پھیل گیا. تو وہاں اسلامی ممالک ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کی محنتیں ہیں, اہل بیت کی محنت ہے, رسول اللہ کی محنت ہے. وہاں اسلامی ملک ہے تو بات سمجھ میں آئی. لیکن اے مسلمانوں سنو, یہ ہند کی زمین, ہند بولے تو ہندوستان نہیں ہے. ہند میں ہندوستان بھی ہے, انڈونیشیا بھی ہے, نیپال بھی ہے, سری لنکا بھی ہے, پاکستان بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے. یہ سارا جو ایشیا کا علاقہ ہے نا, اس کو ہند کہتے ہیں. ہند کیا کہتے ہیں اس کو؟ اور اس ہند کو حضور نے غریب نواز کو بھیجا, اور آپ کو سلطان الہند کہتے ہیں. سلطان الہندوستان نہیں کہتے, سلطان الہند ہیں آپ. یہ پورے ایشیا کے لیے غریب نواز تشریف لائے. اب کیا ہوا آپ ذرا غور کریے بات ہو. صحابہ ہیں, اہل بیت ہیں, تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں. حد تو یہ ہے امام اعظم بھی وہی زمین پہ ہے, امام بخاری بھی وہی زمین پہ ہے, غوث اعظم بھی وہی زمین پہ ہے, جنید بغدادی بھی وہی زمین پہ ہے,
حضرت حسن بصری بھی وہی زمین پہ ہے، سارے بڑے بڑے ائمہ محدثین اولیاء اسی زمین پر ہے، تو وہاں اسلامی ملک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ جو ہند کی زمین ہے، نہ یہاں کوئی پیغمبر آئے، نہ کوئی صحابی آئے، نہ کوئی اہل بیت کا فرد آئے، 12 اماموں سے ایک امام بھی ہند کی زمین پہ نہیں آئے، 1.5 لاکھ کم و بیش صحابہ میں سے ایک صحابی بھی ہند کی زمین پر اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے نہیں آئے۔ مگر پھر بھی آپ غور کرو، یہاں پر بھی اسلامی ملک ہے، مسلمانوں کے ملک ہے، بنگلہ دیش ہے، انڈونیشیا ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، ان لوگوں کو تو بازو رکھو، خود ہندوستان میں اتنے مسلمان ہیں کہ یہ مسلمانوں کی تعداد کو اگر عرب میں تقسیم کیا جائے گا تو ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد کے برابر عرب کے 4 ملک کے مسلمان مل جائے تو بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اتنے مسلمان ہندوستان میں ہیں، کہاں سے آئے؟ جبکہ یہاں امام اعظم نہیں آئے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جبکہ یہاں غوث اعظم بھی نہیں آئے، جبکہ یہاں پر کوئی صحابی نہیں آئے، جبکہ یہاں کوئی تابعی نہیں آئے، کوئی تابعی نہیں آئے، کوئی امام بخاری نہیں آئے، تو پھر یہاں پہ اسلامی ملک بنے کیسا؟ یہاں پہ مسلمانوں کی کنٹری کیسے بنی؟ یہاں پر اتنے مسلمان ایسے آئے تو سن لو مسلمانوں، اس زمین پر نہ پیغمبر آئے، نہ صحابہ آئے، نہ تابعی آئے، نہ تبع تابعی آئے، نہ امام فقہ آئے، نہ امام حدیث آئے، پھر بھی اتنے بڑے بڑے مسلمانوں کے ملک بھی ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ہندوستان میں مسلمان ہیں، تو یہ صرف اور صرف تنہا ایک ساتھ سرکار غریب نواز کی محنت ہے۔